آپ نے حالیہ کچھ عرصے میں ہائبرڈ رجیم کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ لفظ آپ کو کبھی ٹی وی پر، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی کسی حکومتی اہلکار کے منہ سے یہ مسلسل سننے کو مل رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں مجھے 2 ویڈیو کلپس دیکھنے کا موقع ملا۔ ان میں ایک رانا ثناء اللہ کا اور ایک خواجہ آصف صاحب کا تھا۔ ظاہر ہے یہ دونوں ہی حکومتی عہدیدار ہیں، اور ان کا کہنا تھا، ان میں سے رانا صاحب نے فرمایا کہ مری میں ایک ملاقات میں جو انتہائی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی، اس میں طے پایا ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ اس سے مراد کیا ہے اس میں بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مجھے خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو میں دیا، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو ہائبرڈ رجیم ہے یہ پچھلے 78 سال میں اب تک کا یہ سب سے کامیاب تجربہ ہے، اور اب یہ جاری رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہائبرڈ رجیم کیا ہے، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جو حکومتی عہدیدار یہ آپ کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام ہے اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسا غیر دستوری عمل ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ پاکستان میں 2018 سے پہلے ہائبرڈ رجیم کا لفظ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس سے پہلے جنیجو کی حکومت ہو یا نواز شریف کی، بے نظیر کی حکومت ہو، یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی، یا اس سے بھی پہلے جو حکومتیں گزری ہیں، ان میں ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں کہ فوج حکومتی اور سیاسی امور میں مداخلت کرتی رہی ہے۔ اس ملک میں قریب 35 سال تک براہ راست مارشل لاء کی صورت میں جرنیل مسلط رہے ہیں، اور باقی عرصے میں بھی جرنیلوں کی آشیرواد والے ہی حکمران وہ اقتدار حاصل کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی سیولینز وہ اقتدار میں ہوتے تھے تو 2 کام کبھی نہیں ہوئے۔ ایک، پاکستان نے اپنا کوئی 1 انچ بھی ضائع نہیں کیا، اور دوسرا، پاکستان میں فوج اور سیولینز کے درمیان اختیارات کی رسہ کشی دیکھتے رہے۔ اس دوران جب بھی کوئی وزیر اعظم وہ اختیارات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ایسے میں سازشیں ہوا کرتی تھیں، خاص طور پر عدلیہ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر یوں حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی حکومت وہ اپنے 5 برس مکمل نہیں کر پائی، گو کہ پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے جو 10-12 سال گزرے ہیں، اس میں حکومتیں تو قائم نہیں رہ پائیں، یعنی وزرائے اعظم تو گر گئے، لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو پارٹیز تھیں کم سے کم ان کی حکومت قائم رہی۔ لیکن عمران خان کی صورت میں وہ بھی وقت سے پہلے حکومت سے ان کی جماعت کو خارج کر دیا گیا۔ پاکستان میں 2018 سے پہلے میں نے کہا کہ اقتدار کی اور اختیار کی رساکشی فوج اور سویلین سیاستدانوں میں رہی ہے، لیکن 2018 میں پہلی دفعہ ہائبرڈ رجیم بنایا گیا، اور پھر پی ڈی ایم حکومت کی صورت میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس نے اس ہائبرڈ رجیم کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں عملی طور پر مارشل لاء ہے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھیے کہ یہ ہائبرڈ رجیم ہے کیا، اور ہائبرڈ رجیم سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مارشل لاء کیا ہے اور جمہوری حکومت کسے کہتے ہیں۔ مارشل لاء کا مطلب ہے کہ پاکستان کا دستور اسے معطل کر دیا جائے، یا اس کی کچھ شقیں معطل کر دی جائیں جو خاص طور پر دستوری ضمانتوں کی شقیں ہیں، جن میں گفتگو کرنا، تنقید کرنا، آزادی رائے، فیئر ٹرائل، اس سمیت کئی جو دستوری شقیں ہیں جو پاکستان کا دستور گارنٹی کرتا ہے اپنے شہریوں کے لیے، ان کو معطل کر دیا جائے، باقی دستور کو رہنے دیا جائے، لیکن مجموعی طور پر جو دستوری ضمانتیں ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور ایک عبوری طرز کا، جس کو پی سی او کہتے تھے، اس کو آپ یعنی ایک عبوری آرڈر، اس کے ذریعے ملک کو چلایا جائے۔ یوں عدالتیں، میڈیا اور دیگر جو انتظام و انصرام کے ادارے ہیں وہ براہ راست فوج کے انڈر میں آتے رہے تھے۔ لیکن یہ معاملہ ایوب خان کا دور تھا یا یحییٰ خان کا، ضیاء الحق کا دور تھا یا مشرف کا، یہ اسی طرح کم و بیش چلتا رہا۔ لیکن 2008 میں اب فوج کے ہاتھ سے مشرف کی صورت میں جب یہ اقتدار گیا اور یہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ ایوان میں پہنچے، تو 18ویں ترمیم منظور کی گئی، اور اس میں پہلی بار آرٹیکل 6 کو تبدیل کر دیا گیا۔ آرٹیکل 6 میں تبدیلی کر کے مارشل لاء کا کم سے کم دستوری راستہ وہ بڑی حد تک بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد اسی لیے براہ راست فوج اقتدار میں نہیں آ پائی۔ ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں بھی فوج
وہ کچھ سازشوں میں ملوث رہی، وہ کبھی میمو گیٹ اور کبھی کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تو پروجیکٹ ایک پورا لانچ کیا گیا اور پہلی دفعہ یہ سوچا گیا کہ سولینز کو ہم نے اقتدار میں کھلی چھوٹ نہیں دینا، کیونکہ اب مارشل لا لگ نہیں سکتا تو کچھ اور راستہ نکالا جائے، اور اس کے لیے بنایا گیا راستہ ہائبرڈ رجیم کا۔ عمران خان کے دور میں پہلی دفعہ اس ہائبرڈ رجیم کو باقاعدہ طور پر یوں سمجھے کہ جواز دے دیا گیا پبلکلی، یعنی وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ ایک پیج میں ہم فوج اور ہم آ گئے ہیں، وہ یہ سوچے بغیر کہا جاتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج نے سویلین سفیر میں اپنا اثر و رسوخ بہت بڑھا دیا، اور یوں جو فیصلے سویلین اداروں کو کرنا چاہیے، پارلیمان کو کرنا چاہیے، حکومت اور کابینہ کو کرنا چاہیے، وہ اس کا بہت بڑا حصہ وہ فوج نے اپنے پاس لے لیا۔ پاکستان کی خارجہ امور کی پالیسی تھی یا داخلہ کی مالیات کی پالیسی تھی یا دیگر، وہ ہم پچھلے کئی برسوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوجی آشیرواد سے ہی بن رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں باجوہ وہ مالیاتی سودے کرنے اور قرضوں کے حصول کے لیے دوڑ لگایا کرتے تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر بھی وہی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2008 میں 18 میں عمران خان کی صورت میں جو ہائبرڈ رجیم نافذ کی گئی، وہ عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد بھی پروجیکٹ تبدیل کرنے کو جو فوجی جرنیل ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ اگر مارشل لا نہیں لگتا تو اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم اختیار سارے کا سارا اپنا رکھتے ہیں اور چہرہ سولینز کا رکھ لیں گے۔ نون لیگ کی حکومت جو اپنے عمران خان کے دور میں وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھی، اس نے بھی ووٹ کو عزت دو اور پاکستان میں سولین سپریمیسی کی بجائے ہائبرڈ رجیم ہی کا حصہ بننے کی ٹھانی، کیونکہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر وہ ہائبرڈ رجیم کا حصہ نہیں بنتے تو شاید ان کو عوامی حمایت تو حاصل نہیں ہے، اور جب بھی کسی علاقے میں کوئی حکومت عوامی حمایت کے بغیر بنے گی اور اس کے پیچھے عوام کھڑے نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کو حکومت بنا کے دے گا وہی ظاہر ہے حکومت اسی کو سرو کر رہے گی۔ عمران خان کے دور میں آپ نے دیکھا کہ باجوہ اس وقت سب کچھ کر رہے تھے، اور پاکستان کے تمام ادارے اور تمام حکومتی جو انصرام ہے وہ ایک طرح سے فوج کے پاس تھا، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس کے بعد جو اب نون لیگ کی حکومت ہے اس میں بھی وہی کنٹینیوٹی ہے۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آگے جا کے یہ کوشش کی جائے گی کہ ایک تو آئین کا آرٹیکل 6 تبدیل کر دیا جائے تاکہ جو مداخلت کا راستہ یا قانونی راستہ جو سکم تھا وہ دوبارہ سے حاصل ہو جائے، تاکہ فوج اگر براہ راست اقتدار میں آنا چاہے، کبھی موڈ بن جائے کسی جرنیل کا تو وہ آ سکے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہائبرڈ رجیم کو جواز دینے کے لیے کوئی دستوری ایسی تبدیلی کر دیں جس میں فوج کا سیاسی کردار آئینی ہو جائے، اور اس کی مثال آپ اگر دیکھیں تو میانمار کی ہے۔ میانمار میں آنگ سان سوچی وہ جمہوریت کے لیے طویل عرصے تک مقدمہ لڑتی رہیں، برسوں تک وہ قید رہیں، اپنی زندگی کا نصف انہوں نے قید میں گزار دیا، عالمی نوبل یافتہ وہ ہو گئیں، امن کا عالمی انعام ان کو مل گیا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی عزت اور تکریم جو عالمی سطح پر تھی وہ یکدم ختم ہو گئی، اور وہ کب ختم ہوئی؟ وہ اس وقت ختم ہوئی جب وہ اقتدار میں آئیں اور انہوں نے دستور میں تبدیلی کر کے پارلیمان کی 20% نشستیں وہ فوج کے حوالے کر دیں، یعنی فوج کو ایک طرح سے انہوں نے ایک سیاسی کردار باقاعدہ طور پر سونپ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس وقت تو فوج نے ان سے یہ کروا لیا، لیکن بعد میں ان کی حکومت ختم کر کے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور اب میانمار تب سے مارشل لا کے اندر ہی ہے، 2021 سے مارشل لا کے اندر ہے۔ اور اس بیچ میں جن لوگوں نے بھی آواز اٹھائی، جن لوگوں نے بھی کوئی جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کی، ان سب کو مار دیا گیا۔ وہاں پر اتنا ایک شفاف آپریشن اور کریک ڈاؤن کیا گیا جس کی نظیر نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دستور میں ایک دفعہ تبدیلی ہو جائے اور آپ فوج کے سیاسی کردار کو تسلیم کر لیں دستوری طور پر، قانونی طور پر، تو پھر اس سے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے سیاسی امور کے اساتذہ ہمیشہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ آمریت کسی بھی صورت میں ہو اس کی آپ نے مخالفت کرنا ہے، جرنیلوں کی صورت میں ہو تو بھی، اور اگر سولین آمریت ہو تو بھی، لیکن اگر آمریت ہی کا آپشن رہ جائے، یعنی کوئی اور آپشن ہی موجود نہ ہو، ایک طرف فوجی آمریت ہو آپ نے چوز کرنا ہے اور دوسری طرف سولین آمریت ہے،
تو ایسی صورت میں پھر سولین آمریت کو چوز نہ کریں۔ آپ یقیناً حیران ہوگے کہ اچھا تو کیا پھر جرنیلوں کی آمریت جائز ہو جائے گی؟ آمریت جائز تو نہیں ہوگی، لیکن جب جرنیلوں کی آمریت ہو تو کم سے کم دستور آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی جرنیل اگر حکومت پر بیٹھا ہے تو وہ آئینی طور پر نہیں بیٹھا ہے، غیر قانونی طور پر بیٹھا ہے، غیر آئینی طور پر بیٹھا ہے، اور آئینی جو ضمانتیں ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جد و جہد کر سکتے ہیں اور اس ملک کو اس عذاب سے نکال سکتے ہیں، لیکن اگر سولین آمریت ہو جائے تو دستور میں ایسی تبدیلیاں کر دی جائیں گی کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی ایسی صورت میں دستور بھی آمریت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے روس کی مثال، آپ کے سامنے ترکی کی مثال۔ ترکی میں 2000 سے ایردوان کی حکومت ہے، وہ پہلے وزیر اعظم تھے، پھر صدر بنے، اور صدر بن کے انہوں نے ملک کا کانسٹیٹیوشن اس کو تبدیل کر کے پھر وزیر اعظم بنے، اور پھر انہوں نے آئین میں تبدیلی کر کے ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا، اور صدارتی نظام بھی اس طرح کا کہ پارلیمان ایک طرح سے مفلوج کر دی، پارلیمان کی سارے اختیارات وہ صدر کے عہدے میں منتقل کر دیے، میڈیا کے سارے اختیارات وہ بھی صدر کے عہدے میں منتقل کر دیے۔ یعنی کوئی جرنلسٹ بول نہیں سکتا، کوئی سیاسی رہنما تنقید نہیں کر سکتا، کوئی پارلیمان کسی اقدام کو کالعدم نہیں قرار دے سکتی، اور عدلیہ کو بھی مفلوج کر کے اس کے اختیارات جو اصل اختیارات ہیں، یعنی حتمی فیصلے کے اختیارات، وہ بھی صدر کو منتقل کر دیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی میں کوئی بھی اپوزیشن، ایردوان کی مخالف کوئی بھی آواز، اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک یہی کچھ آپ نے روس میں بھی دیکھا۔ روس میں بھی پچھلی 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے ولادیمیر پوٹن کی حکومت ہے۔ وہ جنگ کریں کہ وہ امن کریں، وہ اقتصادیات کریں کہ وہ دوستی کریں یا وہ دشمنی کریں، ان کے سامنے ان پر تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی الیکسی نوالنی، وہ جو پوٹن کے خلاف تھے، ان کو پہلے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی جذباتی تھے، وہ واپس علاج کے بعد واپس روس گئے، وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر وہ عجیب سے حالات میں ان کی موت واقع ہو گئی جیل کے اندر ہی۔ وہ سب سے مضبوط آواز تھے۔ اس بار جو انتخابات ہوئے، پہلے تو انہوں نے آئین تبدیل کیا، روس میں بھی آئین تبدیل کیا گیا، اور آئین تبدیل کر کے وہ جو عہدے کی 2 بار یا 3 بار 2 بار والی مدت تھی، اس کا ختم کر دیا کہ جتنی دفعہ چاہیں آپ صدارت کے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ اختیارات، تمام تر اختیارات وہ صدر کو منتقل کر دیے گئے۔ اس وقت جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں پچھلے سال، ان میں پوٹن کے خلاف جو شخص کھڑا ہوا ہے، وہ 2004 کے انتخابات میں 5% ووٹ لے پایا تھا۔ یعنی جو سب سے مضبوط تھا امیدوار، وہ بھی خانہ پوری کے لیے ہی تھا، وہ بھی ولادیمیر پوٹن کی آشیرواد سے ہی آیا تھا۔ ایسا کوئی بھی امیدوار جس سے خطرہ ہو سکتا تھا، اس کو انتخاب میں کھڑے ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ تو یہ ہے ایک طرح سے وہ سولین آمریت، جس کو کسی بھی صورت میں آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایسا کوئی بھی رہنما جو یہ چاہتا ہو کہ سارے کے سارے اختیارات اس کے اندر آ جائیں، وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی جرنیل آتا ہے نا، تو جرنیل تو ظاہر کانسٹیٹیوشن کو وہ وائلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کانسٹیٹیوشن میں تو تبدیلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ جو بھی تبدیلیاں کر رہا ہوگا وہ غیر آئینی ہوں گی، کیونکہ وہ خود ہی غیر آئینی ہے۔ تو اس لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو کم سے کم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی وہ آپ ممکن ہے۔ لیکن اب جو ہائبرڈ رجیم والا معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ فوج اقتدار میں موجود ہے، اور وہ سولین سے آئینی ترامیم کرا کے اپنا اختیار وسیع تر کرتی جا رہی ہے۔ یعنی پہلا سوال تو یہ ہے کہ مری میں کون سے اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ جو یہ ملک کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام سے بالا ہی بالا 30 کروڑ انسانوں کا یہ ملک ہے، اور اس میں اس کا مطلب ہے 30 افراد اوپر بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ ان 30 کروڑ لوگوں کو ہم نے چلانا کیسے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، 2/3 اکثریت بھی دلوائی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے آئین کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ ملک میں نظام انصاف جو پہلے ہی تباہ حال ہے اسے اور ختم کر دیں گے، ملک میں میڈیا کا نظام جو پہلے ہی تباہ حال ہے اسے اور ختم کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر تمام کی تمام اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کو آئینی طور پر ختم کر دیا جائے گا، جو پریشانی کی بات ہے۔ اس وقت اگر کوئی جرنیل حکومت میں ہوتا، وہ کچھ بھی کر لیتا، وہ آئینی ترامیم تو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اگر ایسے میں آئینی ترامیم ہوتی ہیں اور پاکستان کا جمہوری سٹرکچر ایک دفعہ تباہ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ہی خوفناک بات ہوگی۔ اور ایسے میں جو افراد بھی اس میں شامل ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ، اور خاص طور پر نون لیگ جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے، اگر وہ پاکستان کے آئین میں اس انداز کی تبدیلیاں کرنے یا ہائبرڈ رجیم کو جائز سمجھنے جیسے جرم میں ملوث ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں
جو سیاسی بساط ہے وہ کس حد تک کمزور ہو چکی ہے اور اس کی تباہی کس حد تک ہو سکتی ہے۔ یہ ہے خوفناک بات۔ فوج کسی بھی صورت سیاسی کردار کی حامل ہو جائے تو ایک تو وہ اپنا اوریجنل کام، جو اصل کام ہے سرحدوں کی حفاظت کا، وہ نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی ملک کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، خاص طور پر جو سویلین سفیر ہے، وہ اس حد تک تباہ ہو جاتا ہے کہ اس میں دیگر سویلین ادارے وہ بالکل غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں سویلین ادارے وہ بالکل غیر فعال ہیں، ناکام ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ناکام تھے، بلکہ انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں ناکام بنایا گیا ہے، انہیں کمزور کیا گیا ہے۔ وہی سادہ سا سوال ہے، پولیس کو مضبوط ہونا چاہیے قانون نافذ کرنے کے اعتبار سے، یعنی پولیس قانون نافذ کرنے کا ادارہ ہے، فوج قانون نافذ کرنے کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ فوج سرحدی تحفظ کا، بارڈر انفورسمنٹ کا ادارہ ہے۔ تو آپ بارڈر انفورسمنٹ کے ادارے کو، جس کا کام دشمن سے لڑنا ہے، اسے اگر آپ شہروں میں لے آئیں گے، اور تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے شہری ہی آپ کے اپنے دشمن ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ خانہ جنگی نہ بھی ہو تو کس انداز کی افراتفری ہوگی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میری رائے میں یہ تو ایک خوفناک عمل ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ یہ ہائبرڈ رجیم جو اب 2018 میں نافذ کی گئی تھی، وہ عمران خان کے جانے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہیں لائے گی، بلکہ اب وہ اور بڑھ گئی ہے، اور اب ممکن ہے کہ یہ اس کو عملی شکل دینے کے لیے یا جو قانونی شکل دینے کے لیے یہ آئین میں ترامیم بھی کر دی جائیں۔ تو یہ ہے وہ خوفناک پہلو جو شاید نون لیگ کے لوگوں کو خاص طور پر سوچنا چاہیے، کہ اگر یہ ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اس پاکستان میں پھر جمہوریت اور جمہوری نظام وہ کبھی درست راستے پر نہیں آ سکے گا۔ یہ ایک خوفناک بات ہے، اور میرے خیال میں اس سلسلے میں جو آئین کی بحالی ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور ایسے لوگ جو آئین کی بحالی کے لیے کھڑے ہیں وہ یقیناً اس وقت قابل تعریف ہیں۔ اس وقت حالات پاکستان کے ایک طرح سے مارشل لا کی سی کیفیت ہے۔ ایسے میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے، اسے سلام پیش کیا جانا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔